بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کا لاکھوں کروڑوں احسان ہے اور اس کی عطا فرمودہ توفیق سے آج انشاءاللہ تبارک و تعالی صدقہ فطر کے حوالے سے بات کریں گے، اور اس میں جو چیدہ باتیں ہیں ان میں سے پہلی بات یہ بھی بیان کریں گے کہ صدقہ فطر دینا کتنا ضروری ہے، اور پھر کتنی مقدار میں دیا جائے، پھر کن لوگوں کو دیا جائے، صدقہ فطر ادا کرنے کا مستحب وقت کون سا ہے۔ انشاءاللہ ان چیدہ باتوں پر شریعت اسلامیہ کے اندر جو احکام ہیں وہ بیان کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ صدقہ فطر دینا اتنا ضروری ہے۔ میں اپنی بات کا آغاز رسول کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک فرمان سے کرتا چلوں۔ امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق کے اندر یہ حدیث مبارکہ لائی ہے، اور وہ حدیث مبارکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کمال جملے ارشاد فرمائے، اور ان جملوں کے اندر اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ صدقہ فطر دینا کتنا ضروری ہے۔ رسول کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے روزے جو ہیں وہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق ہو جاتے ہیں، لٹک جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب انسان صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو اس کے روزے جو ہیں وہ قبول ہو جاتے ہیں۔ اب میرے دوستو، اس حدیث مبارکہ سے یہ بات بالکل واضح سمجھ آتی ہے کہ صدقہ فطر دینا اتنا ضروری ہے۔ اگر ہم صدقہ فطر ادا نہیں کریں گے تو ہمارے روزے جو ہیں وہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہیں گے، لٹکے رہیں گے۔ اور پھر صدقہ فطر کے حوالے سے جو مختلف چیزوں کا صدقہ فطر دیا جائے، ان میں سے سب سے پہلے آٹا یا گندم ہے، اور گندم کے 2 کلو جو ہیں وہ صدقہ فطر بن رہا ہے۔ شریعت اسلامیہ کے اندر نصف سا ہے، اور نصف سا جو ہے وہ 2 کلو گندم کے برابر بن رہا ہے، اور آج اس دن کے ریٹ کے مطابق 2025 کے اندر وہ 200 روپیہ احتیاطاً دینا چاہیے۔ فی آدمی جو فطرانہ ادا کرے گا وہ 200 روپیہ گندم کے لحاظ سے وہ ادا کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد ہو گئی جو۔ اگر کوئی جو کے لحاظ سے دینا چاہے تو وہ فی آدمی جو ہے وہ 400 روپیہ فطرانہ جو ہے وہ ادا کرے گا۔ اور پھر ہو گئی کشمش۔ اگر کوئی کشمش کے لحاظ سے دینا چاہے تو کشمش کے 4 کلو بنیں گے، کیونکہ وہاں 1 سا ہے، تو 1 سا جو ہے وہ 4 کلو کے برابر ہے، اور پھر 4 کلو جو ہیں وہ 3200 روپے کے بن رہے ہیں۔ اگر کوئی کشمش کے لحاظ سے دینا چاہے تو وہ فی آدمی 3200 روپے کے لحاظ سے فطرانہ ادا کرے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص کھجور کے لحاظ سے دینا چاہے تو کھجور جو ہے وہ بھی 1 سا ہے، اور 1 سا جو ہے وہ 4 کلو کے برابر ہے، اور 4 کلو جو ہیں وہ کم از کم 2800 روپے کے مل رہے ہیں۔ اب کوئی شخص کھجور کے لحاظ سے فطرانہ ادا کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ فی کس 2800 روپے جو ہے وہ دوسرا آدمی کو فطرانہ دے سکتے ہیں۔ اب یہ مختلف ریٹ ہو گئے تھے جو میں نے آپ کو عرض کر دیے۔ اب اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ آپ یہی چیز بھی کسی کو خرید کر دے سکتے ہیں، لیکن افضل اور بہتر اور اعلیٰ یہ ہے کہ آپ ان کے پیسے کسی محتاج کو دیں، تاکہ وہ بآسانی جو چیز بھی خریدنا چاہے، کھانے کے لیے خریدنا چاہے یا کوئی پہننے کے لیے خریدنا چاہے تو وہ آسانی کے ساتھ خرید بھی سکے اور کھانے کے لیے اپنا اہتمام بھی کر سکے۔ اب اس مسئلے کی بھی میں وضاحت کرتا چلوں کہ صدقہ فطر انسان پر کب واجب ہوتا ہے۔ صدقہ فطر انسان پر عید الفطر کے دن جیسے ہی سورج طلوع ہونا شروع ہوتا ہے، اسی وقت سے جو صاحب نصاب لوگ ہیں ان پر صدقہ فطر جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے۔ اب اس کا ادا کرنے کا جو مستحب وقت ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب عیدگاہ کی طرف آئے
تو اس وقت مستحب ہے کہ پہلے وہ اپنا صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کر دے۔ پھر تیسری بات اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صدقہ فطر جو ہے وہ رمضان المبارک کے اندر ہی ادا کر دے، یعنی عید الفطر آنے سے پہلے ادا کر دے، کیا اس کا صدقہ فطر ادا ہوگا یا نہیں؟ تو اس لحاظ سے بھی سماعت فرما لیں، اگر کوئی شخص عید الفطر سے پہلے اپنا صدقہ ادا کر دے، صدقہ فطر ادا کر دے، تو اس کا صدقہ فطر جو ہے وہ ادا ہو جائے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی سنت ہے کہ وہ رمضان المبارک کے اندر ہی اپنا صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کر دیتے ہیں۔ اب اس کے دو فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ ظاہری بات ہے، جس محتاج کو، جس غریب کو صدقہ فطر دیا جاتا ہے وہ اپنے لیے کوئی کھانے پینے کا بھی اہتمام کر لیتا ہے، اگر اس نے کوئی سوٹ وغیرہ لینا ہے تو اس کا بھی اچھے طریقے سے اہتمام جو ہے اس کا ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر جب ہر نیکی کا اجر و ثواب جو ہے وہ مزید زیادہ ہو جاتا ہے، تو ظاہری بات ہے جو رمضان المبارک کے اندر صدقہ فطر ادا کرتے ہیں تو اس کا بھی اجر و ثواب جو ہے وہ مزید زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے آپ رمضان المبارک کے اندر بھی صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں۔ تمام باتیں صدقہ فطر کے حوالے سے تھی۔ اللہ و رسولہ عالم بالصواب۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے طریقے سے صدقہ فطر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔